چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے. ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے. اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بہت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام. مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں پہلی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور باہر بہت غیر معمولی قسم کا رش دیکھ رہا ہوں. آج تو خواتین بھی آئی ہوں گی ڈیفینیٹلی، اور ایز ایکسپیکٹڈ ہے یہاں پہ رش. السلام. آپ کیسی ہیں؟ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. آپ بھائی فین کیا روزانہ صبح و شام اچھا آپ کو دیکھ رہا ہوں. مجھے ایک تصویر ہی بنانی ہے. میں آج اسپیشل آپ کے لیے آیا ہوں. آ جائیں. ادھر پی ٹی آئی کے دفتر میں تو مٹھائی کی ٹوکریاں جو ہے وہ چل چکی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. نہیں میں کھانی نہیں، میں ویسے ہی دکھا رہا ہوں ذرا کہ ادھر یہ سین بھی ہوا ہوا ہے. گور صاحب کے آئیے عمر صاحب. دیٹ از گور صاحب. گور صاحب السلام علیکم جناب. سلمان صاحب ادھر سلمان صاحب آپ ادھر بیٹھیے شبلی صاحب کے ساتھ. سلمان صاحب کو اپنے ساتھ بٹھائیے. سلمان بہت مبارک. آپ کو بہت مبارک. میں اسلام آباد سیکوینس یہ ہے کہ ہی ول اسٹارٹ فالوڈ بائی یو دین می. یار ابھی خواتین و حضرات، اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات، بیرسٹر گور صاحب، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ. ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، نہ کہ کوئی اور. آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد. اور بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں. اور رب العزت کا حکم ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے. اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیے گا. ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا. آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone. ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہے وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے
فارغ کرایا جائے, جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے, جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے. آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے. ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں, شفاف سسٹم چاہتے ہیں. بہت شکریہ. جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے, فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے, لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا ہے. جو جبر, جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے, آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے. آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے. اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے, لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی. ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے, ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے. اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بہت ہو گیا. جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر, عوام کی رائے پر, اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے. ہم کرتے رہیں گے. ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے. آج ایک پہلا بڑا قدم ہے. دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ رات, 8 اور 9 فروری کی, اس کا میں خود معتوب بھی ہوں, چشمدید گواہ بھی ہوں. اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا. آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے, جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے, پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے, پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے. آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے. ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں. تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے, ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے, ہمیں مدافعت کرنی ہے. جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے, ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا, اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی ہے, عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی, پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. یہ کھلا جھوٹ ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا. انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہوں. یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی. ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے. ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے. مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا, وہ روتے ہیں. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں. تو ہم ثابت قدم رہیں گے. ہماری سیاسی لیڈرشپ, ہماری قانونی ٹیم, ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ, قانونی سطح پہ, اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا. ایک فیصلہ تھا جو کہ 8 فروری کو ہوا تھا, جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا. اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں, وہاں پہ نامینیشن پیپر کھینچے گئے, لوگوں کو اٹھایا گیا, ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے, اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے. وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں, پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی
ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے 2 مرحلے تھے، ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں، اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینیج کرنا، ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے، یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے۔ یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی، اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی۔ اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت، جس کی جرأت، جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں آج آنے کا شکریہ۔ آج پہلا مرتبہ ہے ہم آپ کو مدعو کر چکے ہیں، اور آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی وومن اور نان مسلم کے لیے، اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے، الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے 2022 میں، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2023 میں الیکشن ہوئے، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2024 میں الیکشن ہوئے، ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیا، یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے، اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچوئنسی میں سے 828 کنسٹیچوئنسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے۔ وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد
الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی. سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الاٹ ہونے تھے. اور نشان الاٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا، جبکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات 4 بجے الاٹ ہوئے تھے. الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویژن، اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے. اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی. اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا. حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے. سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی. اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ سخت ترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائیگروں کی حیثیت سے لگے رہے، جڑے رہے، لائل رہے. ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایز اٹ از قائم رہیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے. ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا. جتنے ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی. یہ 67 سیٹیں وومن کی ہے، 11 نان مسلم کی ہے. یہ ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار. سکندر سلطان راجہ، سکندر سلطان راجہ، وزیر اعظم عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ILF پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا مینڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے. اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم 47 کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائیبونل کے حساب سے، شعیب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے، ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے.